السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب کوئی انسان برا خواب دیکھے تو اس کو زائل کرنے کا طریقہ جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے وہ اس طرح ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے اچھا خواب دیکھے تو وہ اسے اس شخص سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی ایسے شخص سے وہ اپنا خواب بیان کر سکتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی انسان برا خواب دیکھے تو برا خواب دیکھتے ہی اپنے بائیں کندھے پہ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یا اعوذ باللہ من الشیطان و اعوذ باللہ من شرہا، یعنی اللہ تعالیٰ میں شیطان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کے شر سے بھی بچنے کا خواہش مند ہوں، اور اس کے شر سے بچنے میں بھی تیری مدد کا میں طلبگار ہوں۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ تو 3 دفعہ تعوذ اعوذ باللہ پڑھا جائے اور یہ کہا جائے اعوذ باللہ من شرہا، اور اس کے بعد جس پہلو پر آپ لیٹے ہیں اس کروٹ کو چینج کر کے دوسری طرف رخ کر لیا جائے، اور یہ برا خواب کسی سے نہ بیان کیا جائے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، اعوذ باللہ پڑھیں، کروٹ چینج کر لیں، اور یہ برا خواب کسی سے نہ بیان کریں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں دوسرا طریقہ بھی ملتا ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہیں۔ ایک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے، اور دوسرا خواب انسان کی اپنی سوچ، جو دن کو سوچتا ہے وہی رات کو اسے خواب میں آ جاتا ہے، جسے عربی میں حدیث النفس کہتے ہیں۔ اور تیسرا خواب فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ مومنین کو ڈرانے کے لیے برے خواب دکھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم کوئی اچھا خواب دیکھو تو اسے بیان کر دو، اور جب ناپسندیدہ خواب دیکھو، برا خواب دیکھو، فَلْيَقُمْ فَيُصَلِّ، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ تو جو 3 عمل میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں تو تب بھی انشاءاللہ اس خواب کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو برے خواب دیکھتی ہیں اور اس کے اثرات ہیں تو کثرت سے استغفار کیجئے، دعا کیجئے، اور دعا میں خاص کر کے یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد بہت زیادہ کریں اور یہ اللہ سے دعا کریں۔ اور خاص اوقات میں جب دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت دعا کا وقت ہے، اور اسی طرح بارش کا نزول ہو سفر میں، اور بہت سارے اوقات ہیں۔ تو اس وقت یا خاص کر کے تہجد کے وقت جب رات کا آخری پہر باقی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے۔ تو بسا اوقات جو برا خواب ہے اس میں بھی انسان کے لیے یہ خوشخبری ہوتی ہے کہ پہلے سے اسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں مصیبت تجھ پہ آنے والی ہے، تاکہ انسان اور مومن اس کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر یہ مصیبت ٹل سکتی ہے۔ اور اس کو ٹالنے اور زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان گڑ گڑائے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سے دعا کرے۔ دعا سے مصائب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا سے قبل آپ صدقہ کریں، صدقہ کریں اللہ کے راستے میں، اور پھر دعا کریں، تو صدقے سے بھی بلا اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ برا خواب جس کا آپ کو اثر نظر آ رہا ہے تو وہ صدقے کی وجہ سے بھی اور دعا کی وجہ سے بھی یہ انشاءاللہ زائل ہو جائے گا۔ اور ایک علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ کوئی بھی مصیبت ہو اس میں صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی جائے، اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ اور ایک اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے بھی ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دو اہم وجہیں یہ ہیں
یا ان وجوہات میں سے دو اہم یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ کیا اس کا کھانا پینا حلال ہے یا نہیں، کیونکہ اگر کھانا پینا حلال نہیں ہے، لباس حلال نہیں ہے، حلال کمائی نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان کو یہ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ حرام استعمال کر رہا ہے، حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، یا کھانے پینے میں حرام کی ملاوٹ ہے، تو اس سے فوری بچے اور باز آ جائے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل رہتا ہے، خوشی میں، صحت کی حالت میں، اور جب اچھے دن ہوں تو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ جب مصیبت آتی ہے تو پھر اس وقت اللہ رب العالمین کے ہاں گڑ گڑاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مصیبت کے وقت بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر وقت وہ اپنے رب کو یاد رکھے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور جو فرائض ہیں اور جو سنن ہیں ان پر عمل کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ تو حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان خوشی میں، فراخی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے سے غافل رہتے ہیں، تو پھر مصیبت کے وقت صرف ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور اس کے علاوہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے، استغفار کثرت سے کیجئے، حلال رزق کا خیال کریں، حرام کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا، کہیں آپ کے رزق میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد رکھیے، انشاءاللہ یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ باقی جو علاج میں نے بتایا ہے اس کو آپ ابھی بھی اختیار کر سکتی ہیں۔